تو واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، ایک دوست نے دوسرے سے پوچھا کہ بھائی آپ نے زندگی میں پہلا جھوٹ کب بولا؟ دوست نے جواب دیا، جس دن میں نے یہ اعلان کیا کہ میں سچ بولتا ہوں۔ سچ اور جھوٹ ہماری زندگی میں کچھ اس طرح شیر و شکر ہو گئے ہیں کہ ان کو جدا کرنا بہت مشکل ہے۔ ماحول میں صادق کی زندگی ایک کربلا سے کم نہیں۔ ایک شیخ نے اپنے مرید کو خرقہ خلافت عطا کیا اور اس کو ایک بستی میں تبلیغ کے لیے بھیج دیا۔ کچھ عرصہ بعد شیخ کو اطلاع ملی کہ ان کا مرید بڑا کامیاب ہے، سب لوگ اس سے خوش ہیں۔ شیخ نے مرید کو طلب کیا اور کہا کہ خرقہ خلافت واپس کرے۔ مرید نے شیخ سے ناراضگی کا سبب دریافت کیا۔ شیخ نے کہا، سنا ہے سب لوگ تو سے خوش ہیں۔ مرید نے کہا، آپ کی مہربانی ہے۔ شیخ نے غصے سے کہا کہ سب لوگوں کا خوش ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ تم نے سچ بولنا چھوڑ دیا ہے۔ سچ اور جھوٹ کی شناخت ہر انسان کو یکساں میسر نہیں ہوتی۔ ایسا ممکن ہے کہ دو انسان اپنی صداقت کے ضام میں ایک دوسرے سے دستوں گریوا ہوں۔ ایک انسان کا انداز فکر دوسرے انسان کے انداز فکر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ شعور اور ترجیحات کا فرق ایک ہی صداقت کے بیان میں فرق پیدا کرتا ہے۔ شبنم کے قطرے صبح کی مسکراہٹ بھی ہیں اور رات کے آنسو بھی۔ انداز نظر بدل جائے تو نظارہ بدل جاتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو سچ بولنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ہمیں انہیں کہانیاں سناتے ہیں، پریوں کی، جنات کی، شہزادوں کی، بادشاہوں کی۔ یہ کہانیاں سب جھوٹ ہیں۔ بچے صداقت کا مفہوم کیا سمجھیں گے؟ اس طرح ایک بچہ نابالغ ہونے کے ناطے اور بھی کئی صداقتیں سمجھنے سے قاصر ہے۔ سچے انسان کا جھوٹ مصلحت پر مبنی ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹے انسان کا سچ منافقت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ منافق کی تعریف ہی یہی ہے کہ وہ مومنوں کے سامنے کہتا ہے وہ ایمان لایا، اور جب خلوت میں اپنے شیاطین کے پاس ہوتا ہے تو کہتا ہے اس نے مومنوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایمان کا اعلان کیا۔ منافق اس انسان کو کہتے ہیں جو مومنوں اور کافروں میں بیک وقت مقبول ہونا چاہے۔ بعض اوقات سچ کا بیان بے ربط ہونے کی وجہ سے بے معنی ہو جاتا ہے اور اس طرح اپنا مفہوم کھو دیتا ہے۔ مثلا اگر میں کہوں کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، زمین گول ہے، پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، آج ہفتہ ہے، میں یہاں کا رہنے والا ہوں، میں وہاں کا رہنے والا ہوں، یہ اخبار اچھا ہے، وہ اخبار اچھا ہے، اس میں صداقت ہے، اس میں صداقت نہیں۔ غریب اور امیر کی صداقت میں فرق ہے، کم علم انسان اور علم والے انسان کی صداقت میں فرق ہے، بے یقین انسان کی صداقت میں بھی فرق ہے۔ ہم سچ کو اپنی سچائی کے معیار کے مطابق جانتے ہیں۔ قاتل اور مقتول کا رب تو ایک ہی ہے، لیکن دونوں فریق بیک وقت اس صداقت کو کیسے مان لیں؟ بیمار اور صحت مند انسان ایک ہی صداقت کو ایک جیسا نہیں سمجھتے، ہر انسان اپنے معیار فکر سے سوچ اور جھوٹ کا اندازہ کرتا ہے۔ محبت کرنے والوں کی صداقت اور ہے، محروم محبت کا سچ اور ہے۔ مثال کے طور پر لفظ انسان کو لے لیں۔ ہر آدمی انسان کے بارے میں الگ الگ شعور رکھتا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان ظلم و جہول ہے، انسان ہی احسن تقویم ہے۔ فطرت انسان پر فخر کرتی ہے، فطرت انسان کے اعمال پر شرمندہ ہے۔ انسان روشنی کا سفیر ہے، انسان اندھیرے کا مسافر ہے۔ انسان کو سوچنے والا بنایا گیا، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل ہے، اس کے پاس سوچنے کا وقت نہیں، اس کے سینے میں برف کی سل ہے۔ اس کو انسان سے اتنی محبت ہے کہ انسان پر مرتا ہے۔ انسان کو انسان سے اتنی نفرت ہے کہ انسان ہی انسان کو مارتا ہے۔ انسان رحمان کا مظہر ہے اور انسان ہی شیطان کا پیروکار ہے۔ انسان فطرت کے ہر راز سے باخبر ہے، انسان اپنے آپ سے بے خبر ہے۔ شیطان کی خاطر انسان اللہ سے دور ہو گیا اور انسان کی خاطر شیطان کو اللہ نے دور کر دیا۔ انسان کے اس عمل اور ارادے میں آزاد رہنے دیا گیا، انسان کے عمل پر جبر کے پہرے بٹھا دیے گئے۔ انسان کو اللہ نے آزادی دی، بادشاہی دی، عزت دی۔ انسان کو
کس نے مجبوری دی، غلامی دی، ذلت دی؟ انسان حیا کا پیکر ہے، انسان لطافتوں کا مرکہ ہے، انسان صلح کا خوگر ہے، انسان جنگ و جدال کا شائق ہے۔ انسان کو علم ملا، زندگی ملی، انسان کو جہالت ملی، موت ملی۔ انسان دنیا میں بہت کچھ کھوتا ہے، بہت کچھ پاتا ہے، انسان نہ کچھ کھوتا ہے نہ کچھ پاتا ہے، وہ صرف آتا ہے اور جاتا ہے۔ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں اسے ویسے ہی سچ سمجھ لیتے ہیں۔ دوربین خوردبین نے ثابت کر دیا کہ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ ویسے سچ نہیں ہے۔ ہم ساکن ہیں لیکن ہم متحرک ہیں، ہماری عمر بڑھ رہی ہے لیکن ہماری عمر کم ہو رہی ہے۔ انسان کسی ایک صداقت کے سفر میں ہوتا ہے، اسے راستے میں اور طرح کی صداقتیں ملتی ہیں، وہ انہیں جھوٹ سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ انسان اپنے لیے جو کچھ پسند کرتا ہے عین ممکن ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہو، اسی طرح وہ اپنے لیے جو کچھ ناپسند کرتا ہے عین ممکن ہے وہ اس کے لیے مفید ہو۔ یعنی ہماری اپنی پسند اور ناپسند کی صداقت بھی جھوٹ ہو سکتی ہے۔ سچ اور جھوٹ کی پہچان اس لیے ناممکن ہے کہ سچ اور جھوٹ کا تعلق عقیدے سے ہے، تسلیم سے ہے، اس میں تحقیق کا پہلو کم ہے۔ ہم سچائی کی تلاش میں نکلیں تو ہمیں سچائی نہیں ملے گی، سچائی نہ ہی مل سکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم صرف سچے انسان تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم جس انسان کو سچا مان لیں ہر لفظ اس کا سچ ہے، خود سچائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ صادق کی ہر بات صداقت ہے، اسی صداقت کے حوالے سے ہی صداقت کائنات یا صداقت ہستی کی پہچان ممکن ہے۔ اگر صادق کا حوالہ نہ ہو تو سچ اور جھوٹ کے الفاظ اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ ہم نے سچے دل سے صادق کی ہر بات کو سچ مان کر زندگی کا شعور حاصل کرنا ہے۔ صادق تک رسائی ہی اصل صداقت ہے۔ صادق مل گیا تو سب صداقتیں مل گئیں۔ صادق کے مخالف رستے میں کذب ہے، جہل ہے، بلکہ ابو جہل ہے۔ صادق کے فرمان میں اپنی صداقتیں اور اپنی وضاحتیں شامل کرنے سے سچ میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ صادق الہام بولتا ہے، ہم ابہام بولتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، سچ ہے، حق ہے، تفسیر انسان کی وضاحت ہے، ممکن ہے۔ سچ کو سچ ہی رہنے دیا جائے، اس کو کوئی اور لباس نہ پہنایا جائے۔ اگر آپ بھی سچے ہیں تو آپ نڈر ہیں، کیونکہ جھوٹ چاہے جتنا بھی طاقتور ہو اس کے بالآخر اس کے پاؤں نہیں ہوتے، لیکن سچ بولنے والا انسان ہمیشہ سرخرو ہوتا ہے۔ خواہ شروع میں اسے بہت سی تکالیف آتی ہیں لیکن بعد میں سچ ہی ہوتا ہے۔ سچا انسان کبھی پشیمان نہیں ہوتا، سچا انسان حق پر ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ رشتوں میں بھی سچ کو سامنے رکھیں۔ جھوٹ بولنے سے رشتے بچ تو جائیں گے لیکن جب سچائی سامنے آئے گی تو وہ رشتے شاید اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ تو سچ بولنا سیکھیے، سچ سننا سیکھیے۔ تعریفیں سننے والا انسان کبھی سچ نہیں بول سکتا، اور سچ بولنے والے انسان کو کبھی اپنی تعریف پسند نہیں ہوتی۔ میری اس بات کو یاد رکھیے گا اور سوچئے گا کہ آپ کہاں سچے ہیں اور کہاں سچے نہیں ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، آپ کا اور میرا اللہ نگہبان۔